ایک نہ ہو تو دوسری بھی نہیں رہتی، دوسری نہ ہو تو پہلی بھی نہیں رہتی۔ زندگی دو حقیقتوں پر ہے، جسم بھی ہے روح بھی ہے۔ جسم کے بغیر روح کوئی نہیں، روح کے بغیر جسم کوئی نہیں۔ اب ان دونوں حقیقتوں کی ضروریات ہیں، غذا بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، کمزوری بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ ان کے لیے صحت کا سامان بھی ہے، ان کے لیے بیماری کا سامان بھی ہے، ان کی زندگی بھی ہے، ان کی موت بھی ہے۔ جسم توانا ہے، اس کی بھی غذا ہے، اس کی بھی ضروریات ہے۔ یہ جسم بیمار بھی ہوتا ہے، جب کوئی زہریلی چیز جو اس جسم کے مناسب نہ ہو اس کا استعمال ہو، بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آج کے انسان کا چونکہ اس جسم سے واسطہ زیادہ ہے، اس کی زندگی پڑھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو اس کی صحت بھی جانتا ہے، اس کی بیماری بھی جانتا ہے۔ لیکن اس جسم کی اسی زندگی کی ایک دوسری حقیقت روح ہے۔ چونکہ اس دنیا سے ہم بہت دور جا نکلے ہیں، نہ اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، نہ اس کی بیماری کا احساس رہا ہے، نہ ان کی غذاؤں کا پتہ ہے، اور نہ جو اس کے لیے زہر ہیں، موذی ہیں، ان سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہے۔ ہمارے ہاں تعویذ گنڈے کوئی اختیار کر لیتا ہے تو کہتے ہیں روحانی علاج ہو رہا ہے، یا کسی کو بیماری سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں اس کو روحانی مسئلہ ہے۔ نہ تو یہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے، نہ ہی یہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ یہ بھی جسمانی مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ علاج بھی جسمانی ہوتا ہے۔ روح کی بیماری بھی اور ہے، اس کا علاج بھی اور ہے۔ دماغ خراب ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کوئی جسم میں بیماری لگ گئی، ڈاکٹروں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، کہتے ہیں روحانی مسئلہ۔ ارے ہے تو جسمانی مسئلہ، روحانی مسئلہ نہیں ہے تو جسمانی مسئلہ۔ اب لگے بیٹھے وظیفے کر رہے ہیں، کہتے ہیں روحانی علاج ہو رہا ہے۔ یہ روحانی نہیں ہے، یہ بھی جسمانی علاج ہے۔ جیسے گولی کھا کے علاج کرتے ہیں، جیسے دوا کھا کے علاج کرتے ہیں، ایسے ہی یہ وظائف جو مسنون ہیں ان کے ذریعے بھی جسمانی ہی علاج ہو رہا ہے۔ اور جو جسمانی بیماری روحانی بیماری ہے، اور جو روحانی علاج ہے، اس کی دنیا سے ہم بہت دور جا نکلے، اس کا احساس بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ اس کے لیے اللہ نے پورا قرآن اتارا ہے، اور جس نے قرآن لایا ہے اللہ نے اس کا نام ہی روح رکھ دیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ جبرائیل امین کا نام ہی روح پڑ گیا، روحانی علاج لے کے آئے، ان کا نام ہی روح پڑ گیا۔ تو جسمانی جسم کی بھی ایک حقیقت ہے، اسے غذا نہ ملے کمزور ہو جاتا ہے، اور نہ مناسب چیز کھا لی جائے بیمار ہو جاتا ہے، موسم سے اس کا تحفظ اور حفاظت نہ ہو نقصان اٹھاتا ہے، اس پر جراثیم کا اثر ہوتا ہے، زہریلی چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے۔ ایسی میرے عزیزو انسانی زندگی کی جو دوسری حقیقت ہے روح، وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اس کی بھی غذا ہے، اس کی بھی صحت ہے، اور اس کے لیے بھی نامناسب چیزیں ہیں۔ زندگی کا توازن کبھی برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ ان دونوں حقیقتوں کو اس کی مناسب غذائیں نہ ملے۔ چیز کھا لی یا کر لی جس نے اندر کے انسان کو نقصان پہنچایا، اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس وقت ظاہری زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی ہوتی ہے، سب کچھ سی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، کسی چیز کی نہیں، لیکن ایسا ڈر اس کی زندگی میں بیٹھ جاتا ہے، اور بس اوقات اس ڈر کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، ظاہری سبب کوئی نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے تحفظ حاصل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس روحانی زندگی سے بے خبر ہے کہ کچھ روح پر ایسے زہریلی چیز کا اثر ہوا ہے جس نے اسے بزدل بنا دیا۔ جسم سے آدمی بہادر نہیں بنتا،
کہ وہ طاقتور ہو، بڑی قوت ہو، بڑا اچھا حفاظت کا اس نے سامان پہنا ہوا ہو، بڑا قیمتی لباس اس کے ہاتھ میں ہو، اس سے آدمی بہادر نہیں بنتا، اور نہیں جسمانی کمزوری کی وجہ سے آدمی بزدل بنتا ہے۔ وہ اندر کی زندگی ہے جس نے اسے خوف زدہ کر رکھا، کوئی زہریلی چیز کھا لی، خوف زدہ ہے۔ تو زندگی ان دو حقیقتوں کے ساتھ چلتی ہے، دونوں کی غذائیں، دونوں کی صحت کی رعایت ہے تو زندگی ہے، ورنہ زندگی کا توازن ٹھیک نہیں رہ سکتا، توازن بگڑ جائے گا۔ تو آج کا انسان چونکہ جسم کے لیے بہت کچھ پڑھ رہا ہے، بہت کچھ سیکھ رہا ہے، بہت کچھ تجربے کر رہا ہے، تو اس کی صحت، بیماری، اس کی غذا، اس کا زہر سمجھتا ہے، آسمانی تعلیمات سے بے خبر ہے، آسمانی تعلیمات سے بے خبر ہے، نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ ایسی زندگی اختیار کی، اس سے بے خبر ہے۔ تو اس زندگی کی جو دوسری حقیقت ہے، روح، جن ملکوں میں خودکشیاں ہیں وہ جسمانی طور پہ کمزور نہیں ہوتے، اتنی زیادہ ان کی زندگی میں جسمانی ورزش اور جسمانی صحت کا خیال ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ یہ پھر کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ وہ اتنا بزدل ہو گیا ہے، اتنا بزدل ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ اندر کا انسان اس کا کھوکھلا ہو چلا ہے، اور وقت اور زمانے اور حالات کا مقابلے کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا۔ جسمانی لحاظ سے صحت مند، اور اسے جسمانی لحاظ سے ہر غذا میسر، اور اس کا تحفظ کی ساری شکلیں اختیار کر رہا، جسم صحت مند ہے، لیکن پھر اتنا بزدل کیوں ہے؟ اس حد تک جا چکا ہے کہ اپنی جان لے لیتا ہے۔ تو جسم کی غذا روح کو صحت مند نہیں کر سکتی، روح کو صحت مند نہیں کر سکتی، اس کی بیماری دور نہیں کر سکتی، اس کی اپنی ضرورت ہے۔ وہ اگر صحت مند ہو نا میرے عزیزو، وہ اگر صحت مند ہو، سبحان اللہ، پھر اگر اس ظاہری جسم پر اچھا لباس اور پوشاک اور اس کے تحفظ کی شکلیں اس کے پاس زیادہ نہ بھی ہوں، تب بھی یہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ خوف کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اس لیے کہ اس کے اندر کے انسان کو وہ غذا مل گئی جو اس کی ضرورت ہے، اللہ مل گیا، وہ طاقت ایسی ہے، وہ قوت ایسی ہے کہ سارے خوف، سارے اندیشے اس سے دور ہو چلے، اب کوئی جراثیم نہیں لگ سکتا، سبحان اللہ۔ تو وہ اندر کا انسان، اس کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس اندر کی انسان کو غذا نہ دے اور جسم کو سب کچھ کھلائے پلائے پہنے، قسم خدا کی یہ کبھی بھی اندر سے خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ کھا لے، کیوں ہی کتنا ہی اچھا نہ پہن لے، کتنی اچھی اس کی رہائش، اس سٹیٹس کیوں نہ ہو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اگر اس اندر کے انسان کو وہ غذا نہ ملی جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اندر سے کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کی اندر کی زندگی ایک بجھی سی زندگی ہوگی، وہ ایک اندر ایک حقیقت ہے، اسے غذا چاہیے، اسے غذا چاہیے، اگر نہیں ملے گی اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا۔ جسم کو غذا نہ ملے نقاہت آ جاتی ہے، تو اندر کے انسان کو غذا نہ ملے تو نقاہت کیوں نہیں آئے گی؟ نقاہت آئے گی۔ زندگی ان دو حقیقتوں کے ساتھ ہے، دونوں کی صحت مطلوب ہے، دونوں کی زندگی کی، دونوں سے زندگی چلتی ہے، ایک سے نہیں، اس کی بھی صحت ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، یہ جو روح امین کہا گیا، روح جبرائیل امین کو کوئی چیز لے کے آیا نا بھائی، کوئی چیز لے کے آیا، اس لیے اسے روح کہا جا رہا، جس سے وہ اندر کے انسان کو صحت ملتی ہے۔ آج ساری دنیا اس جسم کے لیے
ساری دنیا کا لٹریچر ہے، ساری دنیا کا بجٹ ہے، ساری دنیا کی توانائیاں ہیں، ساری دنیا کی صلاحیت ہے، اسی کی خاطر تعلیمی ادارے ہیں کہ اس جسم کے لیے غذا، صحت، بیماریوں سے علاج، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، جس طریقے سے جسمانی غذا اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ نے وہ پیدا فرمائی ہیں، اسی کریم داتا نے اس انسان کے اندر کے انسان کے لیے بھی غذا کا اہتمام کیا ہے، اس کی نشو و نما اور صحت کے لیے بھی انتظام فرمایا ہے، لیکن اسے غذا نہیں ملی، آج اسے غذا نہیں ملی۔ جسمانی طور پہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، ایک چمچ زہر کی لے لے، بتاؤ اس جسم کو نقصان پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو، جس طریقے سے زہر اور زہریلی چیزیں اس جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طرح واللہ گناہ، اللہ کی نافرمانی اس اندر کے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس کا نتیجہ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ وہ زہریلی چیز ایسی فساد لاتی ہے، دنیا آخرت برباد ہونے لگتی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ قوم نوح تھی، کیا وجہ تھی کہ ان پر ایسا پانی کا بہاؤ آیا کہ ان کی بستیاں تو بستیاں، پانی پہاڑوں تک اوپر پہنچ گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا۔ کیا وجہ بنی؟ قوم عاد تھی، بڑی طاقتور، بڑی صحت مند جسمانی لحاظ سے، تند و تیز ہوا چلی، یوں پڑے گلی میں نظر آئے جیسے کھجور کے تنے کسی نے اکھاڑ کے پھینک دی۔ قوم سمود ہیں، ایسی طاقت رکھنے والی کہ پہاڑوں میں گھر بنانے والی قوم، چیخ آئی، کلیجے پھٹے، جسم ریزہ ریزہ ہو گئے۔ کیا قصور تھا؟ قوم لوط ہے، اللہ نے کی پوری بستی اٹھائی، اوپر سے اسے پٹخ دیا، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، پھر ان پر پتھروں کی بارش برسی۔ کیا قصور تھا؟ قوم شعیب ہے، سخت گرمی، تپش، ایک بادل نمودار ہوتا ہے، ساری قوم اس بادل کے نیچے آ کے اکٹھی ہو جاتی ہے، اس بادل سے ان پر آگ برسنے لگتی۔ کیا قصور تھا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ ایسا گناہ کا زہر ہے، ایسا گناہ کا زہر ہے جو آدمی کی دنیا آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جسم کے زہر سے واقف ہیں کہ اسے نقصان دہ چیزیں کیا چیزیں، کیا کیا چیزیں نقصان، پڑا ہے نا، پڑا ہے، سنا ہے، تجربہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے، یقین ہے کہ اسے جسم کی صحت خراب ہوتی ہے، اس سے بیماری لگتی ہے، اسے جسم کا توازن برقرار نہیں رہتا، یہ سب جانتے ہیں۔ اندر کے انسان کے زہر کیا ہے جس سے آدمی کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور جس کے نقشے دنیا میں موجود ہیں، عبرتناک نقشے موجود ہیں۔ قارون کیا کر رہا تھا کہ اسے اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کی دولت کے ساتھ زمین پر دھسا دیا گیا۔ فرعون اتنی بڑی سلطنت رکھنے والا سمندر کے لہروں کے نظر ہو گیا، کیا قصور تھا؟ بنی اسرائیل ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ظالم بادشاہ مسلط ہوا جس نے نہ ان کی عزتوں کا خیال رکھا، نہ آبرو کا خیال رکھا، قتل کا بازار کیا، انہیں رسوا اور ذلیل کر کے ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ کیا قصور تھا؟ تو اللہ کا کلام بتا رہا کہ انہوں نے اس زہر سے جو ان کی زندگی کے لیے فساد کا باعث بنا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اس سے انہوں نے احتیاط اور پرہیز نہ کی، ان زہر سے ان کی دنیا آخرت برباد ہو۔ آج جسم کا احتیاط کا خیال ہے کہ اس سے جسم خراب ہو جاتا ہے، اولاد کو بھی روکتے ہیں، گھر والوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی احتیاط کرتے ہیں، اس سے جسم صحت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ روحانی زندگی سے بہت دور جا نکلے، اس کی بھی بربادی کی چیز کیا ہے، اس کا احساس کوئی نہیں۔ اللہ نے بتلایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے،
اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. کوئی ہندو، کوئی عیسائی ڈاکٹر یہ کہہ دے اب تمہارے جسم کے لیے اس کا کھانا زہر کی طرح ہے، 40 سال کی عادت چھوٹ جائے گی. اب تمہارا اس چیز کا استعمال کرنا تمہارے جسم کے لیے زہر کی طرح ہے، 40 سال کی عادت چھوٹ جائے گی، 50 سال کی چاہت قربان کر دے گا. اور اللہ کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا، قرآن قدم قدم پہ رہنمائی کر رہا. قوموں کے تذکرے قرآنی صفحات میں بکھرے پڑے ہیں، قوموں کے تذکرے کی بھی ہیں، اشخاص کی بھی ہیں، افراد کی بھی ہیں، اور وجہ انجام بربادی کی وجہ بتا دی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کی نافرمانی کی تھی. زہر بھی کھاتے رہے، زہر بھی کھاتے رہے، اور پھر امید رکھے کہ زندگی صحت مند رہے گی. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت چھوٹی عمر میں اس کے سائن سعادت ملی تھی کہ آپ کی خدمت اور آپ کی عظمت اور ادب انہیں ایسا لگتا تھا پلا دی گئی ہو. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے اور عبداللہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے انہیں آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے، پھر آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے. نماز پوری ہوئی تو فرمانے لگے عبداللہ ہم تمہیں آگے کر رہے ہیں، تم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے. کہ یا رسول اللہ ادب مانے ہوا کہ آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو، ادب مانے ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سویرے اٹھتے تو یہ نوجوان دوڑتے ہوئے جاتے، لوٹے میں پانی بھر لاتے، مسواک تیار کرتے، خدمت کی سعادت پاتے سویرے تہجد کی گھڑی میں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے عبداللہ ہم تمہارے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا دعا کریں. بس اوقات عمر چھوٹی ہوتی ہے، صحبت اچھی ہوتی ہے تو آدمی کی سوچ کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے. عمر چھوٹی ہوتی ہے، صحبت بڑوں کی مل جاتی ہے تو آدمی کی سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے، عقل و دانش کی روشنی بہت آگے کی ہو جاتی ہے. عبداللہ عمر میں اگرچہ چھوٹے تھے لیکن نصیب اچھے تھے، صحبت بہت بڑھیا مل چکی تھی، صحبت بہت بڑی مل. بلکہ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو میرے عزیزو، اللہ توفیق دے ادب کی اور خدمت کی. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بھی کرو گے دعائیں ملیں گی. اس لیے کہ ادب اور خدمت سے اندر کی دنیا، اندر کا دل خوش ہوتا ہے. دعائیں پھر کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعائیں خود دل سے نکلتی ہیں. بیٹے کو ماں کی یہ سعادت مل جائے، بیٹے کو باپ کی یہ سعادت مل جائے، بیٹے کو استاد کی یہ سعادت مل جائے، بیٹے کو اپنے مصلح اور مربی کی یہ سعادت مل جائے، پھر دعائیں کرانے سے بڑھ کر اندر سے دعائیں خود نکلتی ہیں. ادب خدمت، ادب خدمت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عبداللہ بتاؤ کیا دعا کریں. کہ یا رسول، میں نے عرض کیا نا کہ صحبت بڑھیا ہو تو سوچ اور فکر بہت بڑھیا ہو جاتی. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ بڑا اچھا موقع تھا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، نبی نے ہاتھ اٹھانے تھے، اور اللہ اپنے پیارے کی لاج رکھتے ہیں نا، خیال کرتے ہیں تو کچھ بھی دنیا کی بڑی سی بڑی چیز مانگ سکتے تھے. لیکن سوچ بڑھیا، پرواز بہت بلند، عقل و دانش کی روشنی بہت اعلیٰ. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے. بڑوں کی صحبت سے سوچ بھی بڑی ہو جاتی ہے. ورنہ آج کل کے نوجوان کی ساری زندگی کن الجھنوں میں گزر جاتی. زندگی کی قیمتی سرمایہ، صلاحیتیں، صحتیں، جوانیاں، حسن کہاں برباد ہو رہا ہے. صحبت کوئی نہیں، ماحول اچھا کوئی نہیں، اچھے تذکرے کوئی نہیں سنے، اچھوں کی زندگیاں نہیں دیکھی، اچھوں کی زندگیاں کوئی نہیں پڑھی. اس لیے زندگی اپنے نفس کے حوالے کر رکھی. جو وہ گھٹیا سے گھٹیا زندگی کا مقصد بنا کے پیش کرتا ہے، ساری زندگی کا سرمایہ اسی پہ لگا دیتا ہے. نہ اچھا ماحول ملا، نہ اچھوں کی زندگیاں دیکھی، نہ اچھوں کی زندگیاں پڑھی. ٹکے کی چیزیں زندگی کا مقصد بن گئی اور قیمتی زندگی کا سرمایہ آج کی نسل ضائع کر رہی ہے.
کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، قبولیت کی گھڑی تھی، عبداللہ کا کام بن گیا، اور ایسے بڑے علامہ بنے کہ جہاں بھی ایک آیت میں 2 رائے ہوتی تو سب کہتے بھائی عبداللہ سے پوچھ لو ان کی رائے کیا ہے۔ امام المفسرین، تمام تفاسیر کے امام، تمام لوگوں میں تفسیر کے امام المفسرین، تو ان کا علم نبی کے صدقے، نبی کے دعاؤں کے صدقے کا ہے، تو کتنا بڑھیا علم ہے، کتنا بڑا علم۔ تو یہ فرمانے لگے گناہ کی خوبصورت نتائج اور برکتیں بھی ہیں، گناہ کے بھی زہریلے اثرات ہیں، اور نیکی کی بھی شاندار برکتیں اور اثرات ہیں۔ گناہ ایک زہر ہے، اور جس کے زہر کے اثرات زندگی میں پڑتے ہیں، اس کے اثرات زندگی میں آتے ہیں۔ فرمانے لگے ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس وان للسیئۃ سوادا للوجہ وضعفا فی البدن وضیقا فی الرزق وبغضا فی قلوب الناس او کما قال، کہ گناہ ایک زہر، نیکی ایک خوبصورت چیز ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، چہرہ بارونق ہو جاتا ہے، بدن میں برکت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، رزق میں تنگی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ سلیم الفطرت لوگوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتے ہیں جب نیکی کی زندگی ہو۔ اور گناہ کا زہر کیا دکھاتا ہے زندگی میں؟ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور بدن کی صحت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، معاش میں ہمیشہ تنگی محسوس کرتا ہے، اور محبتوں کے بجائے ہر جگہ نفرتوں کے کانٹوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اندر کی زندگی کا فساد ساری زندگی میں پھیل جاتا ہے، ساری زندگی پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس زندگی سے بے خبر ہیں، ہم کہتے ہیں اچانک ہو گیا۔ کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، ایک مستحکم نظام ہے، عمل ہے، اس کا رد عمل ہے، جو اس جسم سے نکلنے والا عمل ہے اس کا رد عمل ہے، اچھا یا برا۔ کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، اتفاقی نہیں ہوتی۔ اس پوری کائنات میں محکم نظام ہے اس ذات کا، یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور سارا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں، کوئی چیز اتفاقی نہیں۔ الا لہ الحکم، اس اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ الملک بادشاہ ہے، العزیز سب پہ غالب ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب فیصلہ کر لیتا ہے ساری دنیا مل جائے اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، دینے کا یا لینے کا، عزت کا یا ذلت کا۔ ومن یہن اللہ فما لہم من مکرم، رسوا کرنے پہ آئے تو پھر کون عزت دے سکتا ہے، بندش کرنے پہ آئے تو کون سے کھول سکتا ہے۔ زندگی سے سکون اور چین کی دولت لینا چاہے تو پھر دنیا کے سارے نقشے سکون کے لیے ہو بھی جائیں، کہاں سکون مل سکتا ہے۔ راحت و آرام کی دولت لینا چاہے، ساری دنیا کی دولت اکٹھی بھی کر لے تو کون اس کو راحت و آرام دے سکتا ہے۔ محبت کی عطا اس کے گھر سے اٹھانا بھی چاہے تو ساری دنیا کی تجوریاں خرچ بھی کر ڈالے تو محبت کی خوشبو کہاں آ سکتی ہے۔ الا لہ الحکم، اس اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ اس ذات نے بتلایا ہے کہ اندر کے انسان کی ایک زندگی ہے، اور گناہ اس کے لیے زہر کی طرح ہے، زہر جس کا فساد ساری زندگی پر آخرت کی زندگی تک پھیلا ہوا ہے، اور اس زہر سے مرنے والے، ہلاک ہونے والے کتنی زندگیاں ہیں، کتنے قومیں ہیں، اس کے نقش قرآن کے صفحات پر، اور سب کی وجہ یہ بتائی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گناہ کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، اندر کا انسان بھی بیمار ہے، اور اس سے زندگی کی بربادی۔